لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت جو تلاوت کی ہے، اس لیے کہ آج ہم پھر عربی گرامر کا ایک اہم سبق جو ہے وہ فعل مضارع وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ تو اس پہ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کو بھی آسان کرائے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی وہ دو تھی، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، جبکہ اردو میں اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فعل تین قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ زمانے تین ہیں۔ لیکن عربی زبان میں دو فعل جو ہیں وہ تینوں زمانوں کو کور کرتے ہیں۔ فعل ماضی زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے، اور فعل مضارع وہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو کور کرتا ہے۔ فعل ماضی تو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ شامل کر لیا، اور جتنے بھی قواعد جملہ فعلیہ کے ہو سکتے تھے وہ ہم نے فعل ماضی پڑھتے ہوئے کور کر لیے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع شروع کر رہے ہیں، اور جو قواعد فعل ماضی میں استعمال ہوئے تھے جملہ فعلیہ کے، وہ تمام کے تمام قواعد فعل مضارع میں بھی استعمال ہوں گے، لیکن فعل مضارع میں ہمیں ان قواعد کو استعمال کرنا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک تو ہم تفصیل سے انہیں پڑھ چکے ہیں۔ میں صرف ان قواعد کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور فوری طور پہ آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ جملہ فعلیہ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہم ماضی میں پڑھ چکے ہیں وہ تمام کی تمام پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ صرف ان پوائنٹس کو میں سامنے رکھتے ہوئے فعل مضارع کی گردان میں سے کوئی لفظ آپ کے سامنے جب بیان کروں تو اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے جملے کو مکمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ تو پہلا کام ہم کریں گے، جس طرح ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا تو سب سے پہلے فعل ماضی کی گردان یاد کی تھی، سمجھی تھی، تو اب ہم فعل مضارع شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ فعل مضارع کی گردان جو ہے اس کو یاد کریں گے۔ یاد کرنے سے پہلے اس گردان کو کیسے بنانا ہے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، آسان اس کو کیسے کرنا ہے، تو پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آج آپ فعل مضارع کی گردان بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے یاد کریں گے۔ فعل مضارع کی گردان یہ ہم اب بنانے لگے ہیں۔ جس طرح فعل ماضی کی گردان تھی، فعل ماضی کی گردان کے کل صیغے کتنے تھے؟ 14۔ تو فعل مضارع کی گردان کے بھی صیغوں کی تعداد 14 ہی ہوگی۔ پھر اس گردان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو صیغے جس ترتیب سے سامنے رکھے تھے وہ یہ تھی کہ تھرڈ پرسن، اس میں ہمارے سامنے مذکر، مؤنث، اور پھر واحد، مثنیٰ اور جمع، ان کے صیغے آئے تھے۔ یہ 6 صیغے آپ کے بنتے ہیں، یہ ماضی کے تھے، آج انشاءاللہ تعالیٰ مضارع میں کور ہو جائیں گے۔ پھر تھرڈ پرسن کے بعد ہم نے سیکنڈ پرسن کے صیغے جو ہے وہ مکمل کیے تھے۔ سیکنڈ پرسن میں بھی ہمارے پاس مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع کو رکھتے ہوئے 6 صیغے۔
یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے فرسٹ پرسن کو سامنے رکھنا ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. واحد کے لیے ایک اور مثنیٰ اور جمع کے لیے ایک صیغہ. تو یہ 6 سے 12 اور 2 14 صیغے بنتے ہیں. تھرڈ پرسن یاد کر دیجیے کہ تھرڈ پرسن سے مراد غائب کے صیغے ہیں. آپ کو عام اردو کی کتابوں میں یا عربی گرامر کی کتابوں میں غائب کے صیغے ملیں گے. سیکنڈ پرسن سے مراد مخاطب کے صیغے ہیں، حاضر کے صیغے ہیں. اور فرسٹ پرسن سے مراد متکلم کے صیغے ہیں. اس کے بعد ہم نے جب فعل ماضی کی گردان بنائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردان نام کس کا ہے. گردان اصل میں نام ہے جس زبان میں آپ گردان بنا رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر ان سب کو آپ نے اس فعل کے ساتھ، بلکہ اس فعل کا جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے مختلف الفاظ میں مختلف شکلوں میں ڈھال لینا ہے. اور اس میں ہم نے جانا کے لیے آپ کو یاد ہوگا زال، ہا اور با یہ میٹیریل استعمال کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اردو میں ہم جانا ایک کام کے لیے حروف استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں جیم، الف اور نون آپ دیکھ رہے ہیں اور الف دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس کے انگریزی میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو انگلش لیٹر یوز کرتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. عربی میں اس جانا، ٹو گو، اس کے لیے زال، ہا، با میٹیریل استعمال ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو گردان ماضی کی تھی اس میں وہ زال، ہا، با پہلے سیغے سے شروع ہو کر 14ویں سیغے تک گیا تھا. اگر ماضی کی گردان تازہ کر لیں، ذهب، ذهبا، ذهبوا، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا. تو دیکھیں 6 کے شروع میں زال، ہا، با ہے. اسی طرح ذهبتا، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتنا، ذهبتو، ذهبنا. تو 14 کے 14 سیغوں میں آپ کو میٹیریل ملا جو جانا کام کے لیے آپ نے استعمال کیا. اب ہم مضارع کی گردان کرنے لگے تو مضارع کی گردان میں بھی آپ کو وہی میٹیریل، کسی میں ایگزامپل بنا رہا ہوں دوبارہ آپ کے لیے. ذهب کے معنی میں کیے تھے وہ گیا، پہلا سیغہ. تو آج ہم مضارع کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. ٹھیک. اب اسی میٹیریل کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ زال، ہا، با آپ کو پوری گردان میں نظر آئے گا. تو پہلا میں کام یہ کرنے لگا ہوں گردان آپ کو آسان کر کے سکھانے کے لیے کہ وہ زال، ہا، با ہر سیغے میں لکھیں. چودہ کے 14 سیغوں میں آپ کو زال، ہا، با میٹیریل جو ہے وہ نظر آئے گا. کوئی بھی میٹیریل ہوگا جو ماضی میں تھا، ماضی کے پہلے سیغے میں جو 3 حروف و مسلم میٹیریل تھا وہ آپ کو مضارع گردان میں پہلے سے لے کے 14ویں سیغے تک نظر آئے گا. اب پہلی بات علامات مضارع. فعل مضارع کی کچھ علامات ہیں جن سے ہم فعل مضارع کو پہچانتے ہیں، اور وہ علامت جو ہے وہ آپ کو بالکل شروع میں نظر آئے گی. تو علامات مضارع 4 ہیں. پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، علامات مضارع 4 ہیں. تو 4 کون کون سی ہیں؟ ایک ہے یا، ایک ہے تا، ایک الف اور ایک نون. یہ 4 علامات مضارع. اور علامت مضارع آپ کو بالکل شروع میں نظر آئے گی. لہٰذا 4 علامات کو ہم نے فعل مضارع کی گردان میں لگانا ہے.
اب پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4 علامات کو دیکھنا ہے کہ کون سی علامت کہاں پر لگ رہی ہے، کون سی علامت کہاں پر لگ رہی ہے. سیغے کل کتنے ہیں؟ 14. علامات کتنی ہیں؟ 4. یا تو 14 علامات ہوتی تو چلے آسان تھا کام، لیکن 4 علامات ہیں 14 سیغوں میں استعمال ہونی ہے. تو یہ اب آپ اگلا کام ہے آپ کا کہ کون سی علامت کہاں پر ہے. ان 4 علامات میں ایک علامت دیکھیں جو آپ کو ایک ہی صورت میں نظر آ رہی ہے، الف. ایک جیسے نظر آ رہی ہے. الف کی مشابہت ہے ایک سے، لہذا یہ الف علامت 14 سیغوں میں سے صرف ایک جگہ پر استعمال ہوگی. یہ ہوگی پہلی بات، ایک جگہ پر. اب وہ ایک جگہ کون سی ہوگی؟ وہ ایک جگہ ہونی بھی وہی چاہیے جو ایک ہو، ٹھیک ہے. اور ایک کون ہے؟ انا، میں. تو الف جو ہے یہ آپ کی علامت مضارع یہاں پر استعمال، ایک علامت فارغ ہو. اب 3 علامات رہ گئی 13 سیغے. الف کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نون. نون یہ بھی ایک ہی جگہ پر استعمال ہوگی علامت مضارع کی گردان میں، اور وہ الف کے ہمسائے سی ہے. نون نحنو، نحنو سے یاد کر لیں تو یہ جمع متکلم کے سیغے میں استعمال ہوگا. 2 علامات فارغ ہوگی. اب 2 علامات رہ گئی اور سیغے کتنے رہ گئے؟ 12. اب اور آسان ہوتا ہے کہ اب 6 سیغوں پہ دونوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. فعل مضارع کی گردان جس علامت سے شروع ہوگی وہ علامت ہوگی یا. یا پہلے سیغے میں، دوسرے میں، تیسرے میں اور چھٹے سیغے میں. 1 2 3 4 اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں. 1 2 3 4. تو 4 سیغوں میں علامت مضارع یا استعمال ہوگی. باقی کتنے رہ گئے؟ 8. اور 8 کے 8 سیغوں میں کون سی علامت مضارع استعمال ہوگی؟ 7. یہاں پر میں تاب لگا دوں. علامات مضارع جو ہماری 4 تھی وہ گردان کے سیغوں میں کس کس سیغے میں کون سی علامت لگنی ہے الحمدللہ ہمارا کام دے. اب ہمارے پاس حروف ہے، لیکن عربی میں آپ حروف اور حرکات کے ملانے سے کوئی لفظ بنائیں گے. یہ فارمولہ ہم نے پہلا پڑھا تھا. تو اب جو حرکات لگنے لگی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شروع ہم کر رہے ہیں. علامت مضارع جو ہے آپ کی زبر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. علامت مضارع کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ آپ کا ہوگا ساکن. اس کے بعد جو مادے کا میٹیریل کا دوسرا حرف ہے. گردان کا دوسرا حرف نہیں، میٹیریل کا. میٹیریل کے کتنے حروف ہیں؟ زال ہاں با 3. یہ یا کیا ہے؟ یہ علامت مضارع ہے. آپ نے میٹیریل کے حروف پر غور کرنا ہے. اس میں زال پہلا حرف ہے، ہاں دوسرا حرف ہے اور با تیسرا حرف ہے. وہی فا عین لام تیل کے 3 حروف. اس کے بعد یہ جو عین کلمہ ہے، زال فا کلمہ، ہا عین کلمہ، با لام کلمہ. جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت جس طرح ماضی میں یاد ہے چیز ہوئی تھی، فعلا فاعلا فاعلا، تو مضارع میں بھی یہ چینج ہوگی، لیکن ہم اسے شروع کر رہے ہیں زبر حرکت کے ساتھ. تو اس پہ آ گیا زبر، اور جو آخری حرف ہوگا مادے کا اس پہ آئے گی پیش، اور پہلا سیدھا آپ کا تیار ہو گیا یذهب. ذهب وہ ایک مذکر گیا، یذهب وہ ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ پہلا سیغہ ہمارا فعل مضارع کی گردان کا تیار ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے؟ مثنیٰ. وہ 2 مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے. اب علامات دیکھیں وہی ہے. یذهب علامات کو دیکھیں.
جو ہم نے پہلے بھی لگا دیے. مثنیٰ کو آپ کو یاد ہے کس طرح شو کرتے ہیں؟ آنے ساؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک، تو مضارع میں ایگزیکٹ وہی آنے ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گی. اور آنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ قلم سے کلام آنی بناتے تھے نا. تو اس طرح یذهبو سے مثنیٰ جب بنائیں گے تو آخری حرف کو دیں گے زبر اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے یذهبانی. ٹھیک ہے، یذهبو یذهبانی. کلیئر ہو گیا؟ مثنیٰ بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد جمع کی طرف آئے. مسلم مسلمانی اور جمع کیا تھی؟ مسلمون. اونا کی ساؤنڈ آئی تھی. تو یذهبو یذهبانی. اب وہی علامات سامنے رکھتے ہوئے یعنی یذهبو ہے تو کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو آپ نے پیش لگائی، پہلے تھی لیکن ہم نے لگانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے لگائی ہے. اور واو ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کرتے یذهبون. تو یذهبو یذهبانی یذهبون. وہ ایک مذکر جاتا ہے جائے گا، وہ دو مذکر جاتے ہیں جائیں گے، وہ مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے. تو یذهبو یذهبانی یذهبون. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ شو کر رہی ہے تھرڈ پرسن کو. اب سیکنڈ پرسن کے جو سیکھے ہیں ان کی طرف آ جائے. ذرا دوسری لائن کو چھوڑ دیں، دوسری لائن کو چھوڑ دیں. سیکنڈ پرسن کے جو سیکھے ان کی طرف آ جائیں. اس میں سیکنڈ پرسن کو آپ تا سے شو کریں گے کہ تا جو ہے یہ تو، اس سے آپ یاد رکھ لیں. کلیئر ہو گیا؟ علامت مضارع تا. دیکھیں اس میں بھی تا ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. یعنی 6 کے 6 جو حاضر کے سیکھے ہیں وہ سب کے سب تا سے شروع ہو گئے. کلیئر ہو گیا؟ ان میں وہی حرکات اگر ہم لگائیں جو ہم نے یذهبو پہ لگائی تھی تو یہ تذهبو اور سیگا تیار یذهبو اور تذهبو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک ردم کے نظر آ رہے ہیں، لیکن یا بتا رہی ہے کہ وہ اور تا بتا رہی ہے کہ تو ایک مذکر جاتا ہے تو ایک مذکر جائے گا. اب تذهبو سے مثنیٰ کیا بنے گا؟ بالکل اسی پیٹرن پہ آخری حرف کو دے زبر اور الف اور نون سے نیچا اضافہ کر دے تذهبانی. یا بتا رہی ہے وہ دو جاتے ہیں یا جائیں گے، اور تا بتا رہی ہے تم دونوں جاتے ہو یا جاؤ. اس کے بعد جمع کا بنانا ہم نے سیکھا تذهبون. اسی طرح تذهبون. تو یہ دیکھیں یذهبو یذهبانی یذهبون، تذهبو تذهبانی تذهبون. تو یا اور تا سے فرق ہو رہا ہے. یا اور تا سے یہی چیزیں زیادہ استعمال ہونے، اس لیے میں نے آپ کو یہ پہلے کروا دیا. ابھی ہم غزان پوری یاد کریں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو اور آسان بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اس کو، لیکن ابھی ہم ذرا غزان مکمل کرتے ہیں. اچھا جی، اب آئے یہ جو متکلم کے سیکھے ان کو پورا کر لیں. وہی علامات اذهبو، وہی علامات نذهبو. فرسٹ پرسن کے بارے میں اب کیا رہ گیا؟ تھرڈ پرسن مؤنث کے سیکھے اور سیکنڈ پرسن مؤنث کے سیکھے. تو ان میں تھرڈ پرسن کی طرف پہلے یذهبو کے نیچے کیا ہے؟ جو بھی ہے اس پہ وہی علامات لگا دیں تذهبو. اب یہ یذهبو تذهبو اور تذهبو دونوں جگہ پہ آپ کو تذهبو نظر آ رہا ہے ایک جیسے، لیکن ایک تذهبو جو ہے واحد مؤنث غائب ہے اور ایک تذهبو جو ہے وہ واحد مذکر حاضر ہے. پھر کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ میں تذهبو کہہ رہا ہوں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں تو تو جاتا ہے یا جائے گا، اور تذهبو اگر میں کہہ رہا ہوں کانٹیکسٹ میں کسی مؤنث کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو اس کا لازم ہوگا وہ مؤنث جاتی ہے یا جائے گی. تو یہ تذهبو ہو گیا. اب اس کا مثنیٰ بالکل اسی پیٹرن پہ آخری حرف کو دے زبر الف اور نون زیر نیم تذهبانی. اب یہ سیکھا چھٹا ماضی یاد کریں ذرا. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا. کیا کرتے تھے؟ آخری حرف کو ساکن کرتے تھے اور نون زبر نہ لگاتے تھے. چھٹے سیکھے میں کیا کرتے تھے؟ آخری حرف کو ساکن کرتے تھے اور نون زبر نہ لگا دیتے تھے. بالکل یہاں بھی ہم یہی کریں گے. ہمارے پاس یذهبو ہے نا، یذهبو میں ہم نے آخری حرف کو کیا ساکن اور نون زبر نہ لگا دیا یذهبنا.
وہی باتیں سامنے آپ کے تاکہ ماضی کے ساتھ بھی آپ جان لے دی. غائب کے تھرڈ پرسن کے 6 حصے سے مکمل ہو گئے. سیکنڈ پرسن کے 3 رہتے ہیں. اب 3 میں جو مثنیٰ کا صیغہ ہے اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں. وہی علامات اور آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ تذہبانی اور وہی علامات لیکن نون سے پہلے ساکن اور نون زبرنا تذہبنا. تو یذہبنا اور تذہبنا یا بتا رہی ہے کہ وہ مؤنث نہیں اور تذہبنا تا بتا رہی ہے کہ تم مؤنث نہیں. اب کیا رہ گیا جی؟ ایک صیغہ رہ گیا. ایک یہ صیغہ کون سے طرح سے پہچانے؟ کون سا ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث حاضر. اور واحد مؤنث حاضر ایک اسپیشل صیغہ ہے. اسپیشل صیغہ ہے لہذا ایک یونیک صیغہ. یہ سب آپس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں لیکن یہ کسی سے نہیں ملے گا. یہ کسی سے نہیں ملے گا. اس کو کیسے آپ نے لکھنا ہے؟ وہی آپ کا تذہب ہوگا. اس میں آخری حرف کو آپ نے دینی ہے زیر اور زیر کے موافق یا اور نون زبر نہ لگا دیں. صیغہ تیار ہو گیا تذہبین. یہ یونیک صیغہ ہے, اسپیشل صیغہ ہے, اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. فعل مضارع کی گردان الحمدللہ مکمل ہوگی. اب ذرا دیکھیں یہ تو تھا گردان کو آپ نے بنانا کیسے ہے. اب اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے, پھر اس کو آپ نے یاد کرنا کیسے ہے. یہ 3 کام ہے. گردان بنانا کو ہم نے بنا لی. گردان کو پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ ظاہر بات ہے وہی ہے جس طرح ذہب ذہبا ذہبو. ٹھیک, تو یذہبو یذہبانی یذہبونا, تذہبو تذہبانی یذہبنا, تذہبو تذہبانی تذہبونا, تذہبینا تذہبانی تذہبنا, اذہبو تذہبو. اصل طریقہ پڑھنے کا یہ ہے. لیکن اس طریقے میں آپ محسوس کریں گے کہ کبھی آپ علامت مضارع چینج کر رہے ہیں, کبھی آپ وزن چینج کر رہے ہیں, ردم چینج کر رہے ہیں. دیکھیں یذہبو یذہبانی یذہبونا, ردم چینج ہو گیا, علامت مضارع چینج ہوئی. تذہبو علامت مضارع چینج ہوگی, وزن پھر چینج ہو گیا. تذہبانی یذہبنا, اب علامت مضارع بھی چینج ہو گیا اور وزن بھی چینج ہو گیا. پھر تذہبو تذہبانی تذہبونا, پھر تذہبینا اور ایک الگ ہی صیغہ, پھر تذہبانی, پھر تذہبنا, پھر بالکل ہی مختلف اذہب اور نصب. اصل طریقہ گردان یاد کرنے کا تو یہی ہے, لیکن ہم کیونکہ آسانی کی طرف چل رہے ہیں تو آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے گردان کو کیسے یاد کرنا. اب یاد کیسے کرنا ہے؟ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ردم والے سیکھے اکٹھے کر لیتے ہیں. ایک ردم والے آپ کو پہلا سیکھا دیا جائے گا جی ذہبا کا مضارع آتا ہے یذہبو. اب آپ دیکھیں میں نمبرنگ کر دیتا ہوں اس پہ. یذہبو تذہبو تذہبو ایک چھوڑ کے اذہبو نذہبو, یہ ایک ہی ردم کے سیکھے ہیں آپ. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو, ایک ردم. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو, ردم ایک ہے نا, کوئی مشکل آپ کو بتایا تھا. پہلے اسٹارٹ یاد سے لینا, پھر 2 دفعہ تا بولنی ہے, ایک دفعہ الف اور ایک دفعہ نون. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو. کلیئر ہو گیا؟ 5 ہو گئی. اس کے بعد نمبر 6 یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی, یہ تو ایک جیسا. یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی, ایک دفعہ یاد ہے, 3 دفعہ. اب ان کو ذرا روایت کریں. یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو نذہبو, یذہبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد نمبر 10. اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں, آپ میں سے مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہیں. مگر جو میں بتا رہا ہوں وہ میرا ہے, اس کے مطابق آپ جائیں. بس آپ جس طریقے سے اصل کام ہے آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے. اصل کام یہ یذہبونا. اب یہ دیکھیں جمع مذکر اور جمع مؤنث, تو ان دونوں چیزوں کو آپ اکٹھے بولیں اس لیے کہ مسٹر اینڈ مسز. یذہبونا یذہبنا,
یذهبون یذهبن، دونوں یا ہیں تو ذرا یاد رہ جائے گی، یذهبون یذهبن. پھر سیکنڈ پرسن کے مسٹر اینڈ مسز، تذهبون تذهبن، تذهبون تذهبن، اور پھر اینڈ پہ وہ آخری وہ یونیک سیگا جسے 14واں نمبر دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تذهبین. ٹھیک. اب دیکھیں گردان، یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا تذهبوا، یذهبان تذهبان تذهبان تذهبان، یذهبون یذهبن تذهبون تذهبن تذهبین. یہاں سے شروع کیا تھا تا سے ختم کر. یہ امید ہے کہ آسان لگے گا آپ کو طریقہ. اگر آپ کو وہ یاد ہے گردان، یذهبوا یذهبان یذهبون، تذهبوا تذهبان یذهبن، تذهبوا تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبان تذهبن، اذهبوا نذهبوا. بہر گردان آپ یاد رکھیے جس طریقے سے مرضی آپ یاد کریں. گردان میں نے آپ کو سمجھا بھی دی، میں نے آپ کو دیکھ کر بھی دے دی، اور میں نے گردان آپ کو یاد کرانے کی کوشش بھی کرتا. اب الحمدللہ ایک میں آپ کو لفظ دے رہا ہوں، اس سے میں امید کرتا ہوں کہ پہلی گردان جو ہے کون کرے گا. آج ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. شاید آپ کا ہاتھ سے پہلے کھڑا ہوا ہے. شاید صاحب دیکھیں ذہب یذهب کلیئر ہو گیا نا، ماضی مضارع ہو گیا. اب ماضی تھا میرے پاس فتح، فتح، اور اس کا مضارع استعمال ہوگا یفتح. فتح یفتح. جی شاید صاحب جس مرضی ترتیب سے یفتح. میرا کام ہے آپ کو پہلا صیغہ دینا یفتح. جی تفتحون تفتحان یفتحن، تفتحون تفتحان تفتحون. آپ وغیرہ نہیں ہونا یعنی وہ ردم لیکن ڈسٹرب ہوتا ہے نا. یہ آج ہوتی ہے لیکن ردم ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ کا. علامت مضارع ڈسٹرب ہو رہی ہے، ردم ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے وہ آپ کو بار بار سنائی دے گی. جی چلے ماشاء اللہ. جی یفتح ماشاء اللہ. یفتح تفتح تفتح افتح تفتح یفتحان تفتحان تفتحان تفتحان. ماشاء اللہ. یفتحون یفتحون یفتحن تفتحون تفتحن تفتحون. یہ ایزی ہے. باقی آپ اگر اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے. بس گردان آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ماشاء اللہ تو فتح یافتہ اسے گردان ہوگی. جی حبیب صاحب نے مسئلہ کر دیا تھا. حبیب صاحب ہم نے کیا تھا سوالا، سوالا اس نے سوال کیا. ٹھیک. اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یسألو. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا. جی کس ترتیب سنائیں گے آپ والی؟ میرے والی نہیں ہے، آسان ترتیب. جی یسألو تسألو تسألو اسألو نسألو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ ہنسے کیوں ہے؟ یہ ہنسے کیوں ہے؟ کوئی بات نہیں. جی یسألو تسألو تسألو اسألو اس لیے ہنسے رہے. جی یسألانے تسألانے تسألانے تسألانے. ماشاء اللہ. یسألون یسألون. ماشاء اللہ. تسألون تسألون. ماشاء اللہ. تسألین. اینڈ جو ہے وہ تھا یاد سے اسٹارٹ دینا ہے اور اینڈ سے اسٹاپ پہ کرنا ہے. جی آپ کون کرے گا؟ جی جی دانش. ہم نے ایک مادہ کیا تھا قرأ. قرأ اس نے پڑھا. اس کا مضارع بنتا ہے یقرأ. وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. جی یقرأ. ایک دفعہ دوسری طریقے سے کر سکتے ہیں. کریں. میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں پھر بھی ایک دو دفعہ
ہوا تھا. اس میں ہاں ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں زیادہ ہوگا, اس میں زیادہ ہوگا. آپ پہلا طریقہ ہے, آپ پہلا طریقہ ہے. تیسرا ایک مطلب پھر کر دیں. جی جی یہ کتنا اگر آپ تسلی سے سب کو سنائی دیں آرام سے, تاکہ سب ذرا سنیں, غور کریں کہ کون سا سیدھا آپ بول رہے ہیں. جی جی شاباش. جی ڈاکٹر صاحب. کون سا نہیں گزارا نہیں, گزارا ڈاکٹر صاحب نے گردان کرنی ہے. میں لانا چاہ رہا ہوں اس میں وہ مادہ جو اسی پیٹرن میں ہو. نہیں زبر والا, زبر والا, زبر والا. ہاں کفا چلے یہ سارا ایڈٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ڈاکٹر صاحب رافعین, رفع اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یرفع. رفع اس نے بلند کیا, یرفع وہ بلند کرتا ہے یا بلند کرے گا. یرفع. جی ماشاء اصل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کو اسی طرح سیکھیں جس طرح ماضی میں ہم نے کہتے نا کتبا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم اس طرح کریں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے, ہمیں اس پرابلم کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. باقی آپ کی مرضی ہے, گردان اصل میں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ گردانیں مزید ہماری چلیں گی. یہاں پر ایک بات نوٹ کریں, یہ جو آپ کے سامنے مادے لکھے ہوئے ہیں ان کو فا عین اور لام کلمات کے حوالے سے دیکھیں. فا عین اور لام یہ علامت گزارے آپ کی, اور فا عین لام تین حروف. اب دیکھیں ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے گردان کی تھی تو ہمارے سامنے یہ سارے کے سارے جو لکھے ہوئے یہ فعلا کی ڈائی پر ہے. فعلا پھر عین کلمہ زبر کے ساتھ, اور جو ان کا مضارع بن رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی آ رہا ہے. تو فعلا جیسے ماضی میں ایک ڈائی آئی تھی ہمارے سامنے, اس طرح مضارع میں بھی آپ کے سامنے ایک ڈائی آ گئی یفعلو. فعلا یفعلو, فعلا یفعلو. پھر ماضی میں ہم نے ایک ڈائی پڑھی تھی فاعلہ, تو اس کا مضارع کیسے آئے گا. اور پھر ماضی میں ہم نے ایک ڈائی پڑھی تھی فاعلہ, اس کا مضارع کیسے آئے گا. تو جس طرح ماضی میں عین کلمہ کی حرکت چینج ہوئی تھی اسی طرح مضارع میں بھی عین کلمہ کی حرکت چینج ہوگی. کبھی اس پہ زبر آئے گی جیسے کہ آپ نے ایک نفس میں دیکھا, کبھی اس پہ زیر آئے گی اور کبھی اس پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اور آسان ہو جاتا ہمارے لیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ماضی میں اگر عین کلمہ پہ زبر ہے تو مضارع میں بھی عین کلمہ پہ زبر ہو, یعنی 100% دونوں ایک جیسے ہوتے تو عربی بہت آسان, اور ابھی بھی آسان ہے, کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, یعنی عین کلمہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. عین کلمہ اگر ماضی میں زبر والا ہے تو مضارع میں وہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے, پیش والا بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید گردانے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. بہرحال آج آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ جو 1 2 3 4 ہم نے ماضی ڈسکس کیے ہیں, اور ایک ہفتہ ہے ذہاب یا ذہب 5, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان گردانوں کو پکا کریں. ٹھیک ہے. اگر یہ پکی ہوگی تو پھر عین کلمہ کی زیر اور پیش کے ساتھ گردان کوئی مشکل نہیں ہوگی. باقی جملہ فعلیہ کے حوالے سے انشاءاللہ کل ہی میں بات جو ہے شروع کر دوں گا. اسی گردان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جملہ فعلیہ بنائیں گے. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے,
کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فاعل جو ہے وہ دو صورتیں میں ہو سکتا ہے، یا ضمیر کی صورت میں یا ظاہر۔ اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان چلے گی، اور اگر ظاہر ہوگا تو ایک یا چار، ٹھیک ہے، ایک یا چار وہ استعمال کر کے آگے فاعل کو آپ ظاہر کر دیں گے۔ پھر متعدی افعال جن کا مفعول ہوگا، مفعول ہر اثر میں ہوتا ہے۔ پھر کچھ مفعول جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کسی فعل کے دو مفعول آتے ہیں، کسی کے دو سے زائد آتے ہیں۔ پھر جار مجرور متعلق کے فعل، پھر فاعل اور مفعول مرکب کی صورت میں، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی۔ پھر اس کے بعد فعل ماضی کو منفی بنانا، فعل مضارع کو منفی کیسے بنانا یہ سیکھیں گے۔ پھر فعل ماضی نے زور پیدا کیا تھا، فعل مضارع نے زور پیدا کیسے کریں گے یہ سیکھیں گے۔ پھر فعل ماضی کو سوالیہ بنایا تھا، فعل مضارع کو سوالیہ کیسے بنائیں گے، یہ ساری باتیں۔ پھر اس کے بعد ماضی کو مجہول بنایا تھا، پھر مضارع کو مجہول بنائیں گے۔ پھر جملہ فعلیہ کو ہم نے جملہ اسم میں کنورٹ کیا تھا، تو وہ ایک کامن رول ہے، اس کا فعل ماضی تھا، اس کا فعل مضارع ہوگا، باہر رول سارے وہی ہوں گے، ہاں بس کچھ جگہ پہ چینجز ہوں گی، فرق ہوں گے، وہ انشاءاللہ ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو دے دیے، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو دیے ان کو لکھ کر لائیں کہ یہ پوائنٹس ہم نے آپ فعل مضارع میں بھی کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس فعل مضارع کو بھی آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئٹم ریٹ صاحب نمبر لے کے آؤ، کسی کو ملت آئٹم آشر استعمال کرتا ہے کچھ کرتے ہیں بڑے نمبر اگلا مارتا پہ ہم دس کافی تینوں دیکھ کے لینی نے مل گئے مجھے بھی دے دیں
يفعل